یہ لوگ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے یہ اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں. گٹھلی تو بہت بڑی چیز ہو گئی, گٹھلی کے اوپر بھی ایک ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے, اور اللہ نے یملکون کا لفظ استعمال کیا. ما یملکون, یہ اس چھلکے کے اس گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم, اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار کا جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے. نہیں, اگر تم ان کو پکارو نہیں سن سکتے. یہ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم, اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے. پھر انداز دیکھیے, ولو سمعوا, اگر سن بھی لیں. پہلے تو صاف کہہ دیا سن نہیں سکتے. چلو تمہارے عقیدے کے مطابق تم نے جو گڑھ لیا ہے, اور اللہ عالم الغیب تھا, اس کو معلوم تھا کہ تم گڑھو گے, اس لیے اس نے اس انداز سے پھر ڈرایا. چلو ولو سمعوا, چلو اگر سن بھی لیا کسی طریقے سے بالفرض محال, مستجابوا لکم, تو جواب نہیں دے سکتے. سن نہیں سکتے, اور سن لیا تو جواب نہیں دے سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, اور قیامت کے دن وہ اپنے رب کے سامنے تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے کہ اللہ ہم نے کب کہا تھا کہ ہم سے مانگو, ہم نے کب کہا تھا کہ میرے قبر پہ آؤ, ہم نے کب کہا تھا کہ میرے قبر پہ چادر چڑھاؤ. وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. اسی لیے قرآن نے عقیدہ بتا دیا ہے, نہیں سن سکتے وہ. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ, اے نبی وہ نہیں سن سکتے ان لوگوں کی باتوں کو جو قبروں کے اندر دفن ہیں. لفظ قبر پیش کر دیا, قبروں میں جو دفن ہے نہیں سن سکتے. اور ایک جگہ اللہ نے سورہ نمل آیت نمبر 80 میں کہا إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ. اس لفظ پر غور کیجئے گا, اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے. إِنَّكَ لا تسمع الموتى, اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے. اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا, ولا تسمع الصم الدعاء, اور اے نبی آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے. کبھی غور کیا آپ نے, جب اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, تو مردے کے بعد بہرے کو الگ سے پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پوائنٹ پر نوٹ کرو, اے نبی آپ مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے. انک لا تسمع الموتى, جاؤ قرآن اٹھاؤ سورہ نمل آیت نمبر 80, ترجمہ دیکھ لو, اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء, بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے. جب کہہ دیا تھا مردوں کو نہیں سنا سکتے تو بہروں کو کیوں کہا اللہ نے کہ بہروں کو نہیں سنا سکتے؟ کیونکہ بہرے کے پاس صرف ایک طاقت نہیں ہوتی اور ساری طاقتیں ہوتی ہیں. اللہ صرف اس کے کان کی سماعت کو سلب کرتا ہے, بقیہ ساری طاقتیں اس کی موجود ہیں. وہ ہاتھ سے پکڑ سکتا ہے, پیر سے چل سکتا ہے, زبان سے بول بھی سکتا ہے, آنکھ سے دیکھ بھی سکتا ہے, ذہن سے سوچ بھی سکتا ہے, کھا بھی سکتا ہے. اس کے پاس چلنے کی طاقت ہے, اس کے پاس اٹھنے کی, بیٹھنے کی, سونے کی طاقت ہے, کھانے پینے کی طاقت ہے, بولنے کی طاقت ہے, دیکھنے کی طاقت ہے. ہم نے اس کو ساری طاقتیں دی ہیں, صرف ایک طاقت اس سے چھینی ہے, سننے کی. صرف سماعت کو ہم نے سلب کیا ہے. اے نبی جس سے ہم صرف ایک طاقت چھینتے ہیں, سماعت, اور ساری طاقتیں اس کے پاس موجود ہیں. جس سے ایک طاقت چھینی ہو اس کو آپ نہیں سنا سکتے, اور جس کی ساری طاقتوں کو ہم نے چھین لیا ہو اس کو آپ کیا سنا پائیں گے؟ ایک طاقت جس کے چھینی ہو اس کو آپ نہیں سنا سکتے, اور جس سے ساری طاقتیں ہم نے سلب کر لی ہوں اس کو آپ کیا سنا پائیں گے؟ کتنی موٹی سی باتیں. لیکن نہیں, ولی صاحب آپ کی ساری باتیں صحیح, لیکن ہم تو 9 9 19 کہیں گے, ہمارے باپ نے 18 بتایا ہی نہیں ہے. ہم تو وہی کہیں گے, بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولی بھر کے جاؤں گا. بے شمار بات. ہمارے اٹاوا کی ایک لڑکی کی شادی کانپور میں ہو گئی. اتفاق سے وہ ان لوگوں میں چلی گئی. اتفاق سے نہیں ہوتا یہ معاملے, یہ جان بوجھ کر ہوتے ہیں. دینداری نہیں دیکھا جائے گا, جب یہ دیکھا جائے گا پراپرٹی ملے, زمین ملے, جائیداد ملے, میری لڑکی سکون سے رہے, تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے پھر باپ کی میں اپنی لڑکی کی شادی کہاں کر رہا ہوں, یہ نہیں دیکھتا. بہرحال وہ چلی گئی, لیکن مطالعہ اس کا اچھا تھا. 4 سال تک بیٹی بیٹا کچھ نہیں ہوا. اس کے گھر میں جو اس کی نند تھی وہ بہت کہتی تھی چلو ہمارے ہاں ایک بابا ہیں ان کے پاس چلو, جو جاتا خالی ہاتھ نہیں لوٹتا, انشاءاللہ تمہیں بھی بیٹا بیٹی ضرور ملے. اور وہ نہیں جاتی تھی.
ایک دن وہ غصے میں اپنے بھائی سے کہنے لگی اس کو چھوڑو، طلاق دو، جب بیٹا بیٹی کچھ نہیں ہو رہا، یہ جاتی بھی نہیں ہے، چلو دوسری شادی کر لو، اس کو طلاق دے دو۔ اس نے جب طلاق کا نام سنا تو چڑھ بیٹھی اپنی نند کے اوپر اور بولی اے تجھے اپنے بابا پہ بہت بھروسہ ہے کیا؟ بولی ہاں، چل تو دیکھ اس کے بعد اگر بیٹا بیٹی نہ ملے تو تو کہنا۔ کہا اچھا ایک بات بتا، تیرے رشتے نہیں آ رہے ہیں، تو پہلے بابا کے پاس جا۔ تو کہا دیکھو بھابھی میرا مذاق مت اڑاؤ، تم جانتی ہو میرے رشتے تو آ رہے ہیں لیکن اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا بھائی میری شکل اچھی نہیں ہے، میں کالی ہوں، آج کل لڑکے چاہتے ہیں کہ گوری لڑکی ملے، خوبصورت ملے۔ کہا اچھا اس لیے تیرے رشتے ختم ہو رہے ہیں؟ کہاں؟ کہا اچھا تو اپنے بابا کے پاس چل اور یہ کہے کہ بابا میرا رنگ کالا ہے، اس کو گورا کر دو۔ اگر تیرے بابا نے تیرے کالے رنگ کو گورا کر دیا اور تیرا رشتہ طے ہو گیا تو پھر میں چلوں گی تیرے بابا کے پاس۔ یہ کیا بات رہی؟ کالا رنگ بھی کہ گورا ہو سکتا ہے بابا کے پاس جانے سے؟ کہا جب تیرا بابا تیرے رنگ کو گورا نہیں کروا سکتا تو مجھے بیٹا بیٹی کیا دلوا سکتا ہے؟ اور یہی بات پورے گھر کی اصلاح کے لیے کافی ہو گئی۔ پورا گھر پورا گھر کنورٹ ہو گیا، سمجھا دیا گیا۔ یا تو باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں صاحب اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں ہے، ان کے پاس جاؤ، ان سے کہو، یہ دعائیں لے کر اوپر جاتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز بھی تو ایک دعا ہے، اس میں آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتی وضو کے بعد کی دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے؟ ان ساری دعاؤں پر تو کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ بابا میری دعا لے کر اوپر جاؤ۔ صرف بیٹا بیٹی کا معاملہ آتا تو آپ کہتے ہیں کہ بابا میری دعا اوپر تک لے جاؤ، اللہ سے قبول کروا دو، اللہ کو منا لو، اللہ اس کو راضی کر دو، اور ساری دعائیں اللہ ڈائریکٹ قبول کرے۔ صرف بیٹا بیٹی کی دعا اللہ ڈائریکٹ نہ قبول کرے، یا ٹھیکہ دے رکھا ہو؟ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، کیا معاملات ہیں، ذرا سوچئے تو صحیح۔ اس کو اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کرو کہ ایک آدمی تھا، ایک لطیفہ ہے یہ، ایک آدمی تھا وہ ڈائریکٹ کبھی مانگتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ نماز اور روزہ جیسی عبادت بھی بابا اللہ تک پہنچا دو، نماز پڑھتا تھا کہتا تھا بابا میری نماز اللہ تک پہنچا دو۔ ایک دن یہ بیٹھا بیچارہ گاڑی پہ جا رہا ہے اور گاڑی پہاڑ کے اوپر چل رہی ہے، پھسل جاتی ہے، بریک فیل ہو جاتے ہیں، پہاڑ کے اوپر سے نیچے گرتا ہے، لیکن ڈرائیور کو معلوم ہے کہ پہاڑ کے جڑ سے بیچ سے درخت کی جڑ نکلی ہوئی ہے، اس نے ڈھکن کھولا، کھڑکی کھولی، وہ کود گیا اور وہ بیچ میں آ کر پیڑ پر لٹک گیا، ایسے نیچے لٹکا ہے، اور ماروتی نیچے گری، گاڑی نیچے گری اور وہ آدمی جتنے بیٹھے تھے سب مر گئے۔ اب یہ اوپر دیکھتا ہے تو 2 کلومیٹر اونچا پہاڑ، نیچے دیکھتا ہے تو 2-3 کلومیٹر گہری کھائی، پیڑ پکڑا ہوا درخت۔ آج اس کو نہ اجمیر والا یاد آ رہا ہے نہ کچھوچا والا۔ آج وہ ڈائریکٹ اس پوزیشن پہ کہتا اللہ اے اللہ تو مجھے بچا لے۔ اللہ نے کہا فرشتوں ادھر آؤ، تو ذرا دیکھو تو صحیح اس سڑے ہوئے منہ سے کیا آواز نکل رہی ہے۔ آج تک ڈائریکٹ اس نے میرا نام نہیں لیا اور آج ڈائریکٹ کہہ رہا اللہ مجھے بچا لو۔ فرشتوں نے کہا اللہ مجھے تو دال میں کالا نظر آتا ہے۔ اللہ نے کہا کالا کیسے کالا؟ دیکھ رہے ہو ڈائریکٹ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اللہ اس کا امتحان لے کے دیکھ، مجھے نہیں بھروسہ ہے کہ یہ تیرے اوپر۔ اللہ نے کہا اچھا میں اس کا امتحان لیتا ہوں۔ اللہ نے کہا میرے بندے تیرے اوپر مصیبت آئی، میں تجھے بچانے کے لیے تیار ہوں، میری ایک شرط پوری کر دے۔ کہا اللہ کیا تیری شرط؟ جلدی بتا میں پوری کر دوں، تو مجھے بچا لے بس۔ تیری 20 شرطیں بھی میں پوری کر دوں گا۔ اللہ نے کہا ایک پوری کر، 20 شرطیں پوری کرنے میں نانی مر جائیں گی، پھر ایک شرط پوری کر۔ کہا اللہ جلدی بتا کیا ہے تیری شرط؟ میں پوری کرتا ہوں، تو مجھے بچا لے۔ اللہ نے کہا میری شرط یہ ہے بندے تو اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دے۔ اللہ نے کہا میرے بندے میری شرط یہ ہے کہ تو اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دے، اوپر پکڑے ہوئے نیچے۔ کہا اللہ بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن شرط بڑی ہارڈ ہے، بڑی تگڑی شرط ہے، پہلے تو بتا اگر میں چھوڑ دوں نیچے گروں گا تو بچائے گا کیسے؟ فرشتوں نے کہا دیکھ اے اللہ میں نے کہا تھا آج بھی تیرے بندے کو تیرے اوپر یقین نہیں ہے، آج بھی میں نے کہا تھا نا دال میں کالا۔ اللہ کہتا ہے چھوڑنا تیرا کام، بچانا میرا کام۔ نہ پہلے تو بتا کہ بچائے گا کیسے؟ 3-4 دن ہوئے، آٹومیٹک آئرن کی کمی، کیلشیم کی کمی، پیاس کی شدت، کمزوری پڑی، نیچے گرا، مر گیا۔ اب کیا کہوں؟
رام رام ستیہ ہو گئی، مر گیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مصیبت کے موقع پر اللہ ہی یاد آتا ہے، لیکن یہ دل کی آواز ہے کہ اس کو اللہ نکلتا ہے۔ لیکن جو لوگ اتنے بے شرم پڑ جائیں غیر اللہ کے پاس جا جا کر، ان کو اللہ کے اوپر بھی اعتبار نہیں ہوتا، اور وہ اللہ سے بھی سودے بازی کرنے لگتے ہیں کہ پہلے تو بتا کہ مجھے بچائے گا کیسے۔ ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ اس وہم و گمان سے بھی پاک ہے کہ اس کے بارے میں لفظ کیسا لگایا جائے۔ لفظ کیسا لگانا بھی شرک ہے کہ وہ کیسے بچائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سوال مت کیجئے گا کیا وہ اپنے جیسا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ سوال مت کیجئے گا کیا وہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے؟ اس قسم کے سوالات خوارج نے جو جوابات دیے ہیں، کہیں ڈر لگتا ہے لوگ بہک نہ جائیں، پھسل نہ جائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں لینا چاہیے کہ اللہ قادر کا مطلب قوی، اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقت رکھتا ہے، یعنی اپنے جیسا دوسرا خدا نہیں بنا سکتا لیکن طاقت رکھتا ہے لیکن بنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ سوالات میں جانا ہی نہیں چاہیے، اور جب وہ سوالات ہمارے ذہن میں آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اور بھی بہت سی باتیں میرے بھائیو، چلو آج میں نے کچھ ضرورت سے زیادہ آپ کا ٹائم لے لیا ہے، میں جانتا بھی ہوں کہ مجھے آپ کے وقت کا احساس بھی ہے، چونکہ کل بھی پروگرام ہے، پرسوں بھی پروگرام ہے، اس کے بعد بھی پروگرام ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں توحید کی اہمیت سمجھنے کی اور شرک کی برائیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور شرک سے ہمیں اجتناب کرنے کی اور توحید پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔